دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ کسی خاتون کا سوال ہے، سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ پارلر سے تیار ہونا جائز ہے، اور دوسرا یہ کہ میری بیٹی کے سر پر بال بہت کم ہیں، اس کی شادی ہے، تو کیا میں وگ لگا کے اپنی بیٹی کا جو ہے وہ رخصتی اس کی کر دوں، لیکن لڑکے والوں کو نہ بتاؤں؟ کیا یہ درست ہے؟ سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا سوال تو آپ کا حصہ یہ ہے کہ پارلر میں تیار ہونا جائز ہے یا نہیں۔ بچیاں عام طور پر یا خواتین پارلر میں جاتی ہیں، جا کے تیار ہوتی ہیں کسی بھی فنکشن کے حوالے سے، تو چاہے پارلر جا کر تیار ہوں یا پارلر والی کو گھر میں بلا لیں اور جو بھی ان کی تیاری ہے وہ کر لیں، تو اس میں شرعی طور پہ تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں، اور پارلر کے اندر بھی آپ اگر ایسا میک اپ کہ جس کے حوالے سے شریعت آپ کو منع نہیں کرتی وہ تو کروایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی خاص قسم کا میک اپ کہ جس کے بارے میں شریعت آپ کو پابند کر دیتی ہے، منع کر دیتی ہے، تو وہ کروانا چاہے پارلر والی گھر آ کے کرے اور چاہے آپ پارلر جا کے کروائیں، وہ بہرحال پھر غلط ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین پارلر جاتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، اور ان کی تیاری کے اندر، ان کے میک اپ کے اندر یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ خواتین اپنی آنکھوں کی بھویں بنواتی ہیں، اپنی پلکیں بنواتی ہیں، بازار سے پلکیں ملتی ہیں وہ لے کے آنکھوں پہ لگانا، اور سارا سلسلہ دوسری پلکوں کو کاٹنا اور اس کو جو ہے وہ میک اپ کے مطابق ان کو سیٹ کرنا، اپنے چہرے پر، بازوؤں پر یا جسم کے مختلف حصوں میں سیاہی بھرواتی ہیں۔ اور یہ سیاہی بھروانے والا کام تو آج کے معاشرے میں مرد حضرات بھی کرتے ہیں، جسم کے مختلف حصوں پر ٹیٹو بنواتے ہیں، کوئی نام لکھوا رہا ہے، خواتین بندیاں بنانے کے چکر میں اس کو جو کالا رنگ ہے سرما اس کا وہ بھرواتی ہیں اندر کھود کے جسم کے اندر، ماتھے یا جسم کے چہرے کے کسی حصے پر بھی، یا بازوؤں کے اوپر بھی اس طرح کے ٹیٹو بنوانا اور کالا رنگ جو ہے اس کو بھرا جاتا ہے۔ اسی طرح دانتوں کو رگڑوا کر ان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے دو باتیں معاشرے کے اندر پھیلا دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ امیر ہوتا ہے دانتوں کے اندر اگر فاصلہ ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے دلائل نکالے گئے ہیں امیر ہونے کے لیے۔ پہلی بات تو میں نے جو شروع میں عرض کی کہ اگر تو کوئی بھی خاتون پارلر جاتی ہے اور ایسا کوئی تیار ہونے کے حوالے سے ایسی تیاری کرتی ہے جو شریعت منع نہیں کرتی، وہ جائز ہے، لیکن جن چیزوں پر شریعت پابندی لگاتی ہے بہرحال وہ ناجائز ہے، وہ جائز کسی صورت نہیں۔ یہ جو چیزیں، جو چند باتیں میں نے آپ سے کہیں، بھویں بنوانا، پلکیں بنوانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے اوپر لعنت فرمائی جو بھویں بنواتی ہے، پلکنگ کرواتی ہے، تھریڈنگ کرواتی ہے، یہ سارے کا سارا۔ اور اگر کوئی مومنہ عورت ہے، مسلمان ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعنت فرما رہے ہیں تو میرا یہ عمل کس طرح کا ہے۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ آپ کی بچی کے سر کے بال کم ہیں اور آپ لڑکے والوں
کو نہیں بتانا چاہتی اور اس کی وگ لگا کے اس کو رخصت، تو یہ طریقہ بھی در حقیقت اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ آپ اگلے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو سچ بات نہیں بتا رہے۔ آرٹیفیشل وگ بنوا لی، وہ آپ نے سر پہ لگا دی، اس کو رخصت، کل جا کے جب وگ اتارے گی تو پھر اگر اللہ نہ خواستہ آپ کی بچی کے ساتھ وہاں پر کوئی سخت رویہ ہوتا ہے، پھر آپ کیا کر لیں گی؟ آپ کو اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے؟ اب ہی جب آپ نے ابھی رخصت نہیں کیا، اب بھی اگلے کو سچی بات بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، تاکہ اگلا بھی ذہنی طور پہ تیار ہو، اور اگر اللہ ناخواستہ اس نے تعلق ختم کرنا ہے تو آج ہی وہ ختم کر دے، یہ نہیں کہ بعد میں رخصت بھی ہو جاؤ، سارے معاملات بھی ہو جاؤ، اور پھر بعد میں بچی کے نام کے ساتھ کوئی دھبا لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کے سر پہ بال ہی نہیں ہیں۔ آپ تو جس طرح بتا رہی ہیں کچھ بال ہیں، اس عورت کی بیٹی کے سر پہ بال بالکل نہیں تھے، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے سر کے اوپر نقلی دوسرے بال، جس کو آج کل وگ کہا جاتا ہے، میں وہ لگوا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اس طرح کرتا ہے، اور آپ نے اس عورت کو منع فرما دیا۔ جس چیز سے اللہ کے رسول منع فرما دیں، جس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت الفاظ استعمال کریں کہ اس پر لعنت ہو، ہماری گھر کی خواتین اگر وہ سارے کام شروع کر دیں، اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لعنت ہو، تو ہماری خواتین جب گھر کے اندر ہوں گی اور اللہ کی لعنت، اللہ نہ خواستہ اللہ کی لعنت اگر ان پر برستی ہے، تو وہ گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے کوشش اس بات کی کیجئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اور خیر اسی کے اندر ہے کہ جن چیزوں میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اجازت دیتا ہے، اسی کے اندر خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔